نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہماری لیکچر نمبر 43 ہے. گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ جنگ بدر کے میدان میں جو فریقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر سے بھی جو شہید ہوئے اور پھر کفار میں سے جو میجورٹی آف دا مارے گئے تھے بڑی بڑی سردار، ان تمام کا ہم نے ذکر کیا تھا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کس طریقے سے مسلمانوں کی مدد کا فیصلہ ہوا اور مسلمانوں کو کس طریقے سے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد عنایت فرمائی، اس کا بھی ذکر ہم گزشتہ نشست میں دیکھ چکے ہیں. آج ہم آگے کی بات بڑھاتے ہیں. چلیے اپنے مجلس کا آغاز کرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو آج کا ہمارا سب چیپٹر ہے فریقین کے مقتولین. تو جیسے ہم نے گزشتہ نشست میں دیکھا کہ بہت سے تو ان میں سے مارے گئے تھے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ قیدی بنا کر بھی لائے گئے تھے. تو یہاں پر ہم اس بات کو یاد رکھتے ہوئے ہمارا یہ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں. یہ مارکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمان کی فتح مبین پر ختم ہوا اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے. تو کل ملا کر مسلمان آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر میں جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے ان کی تعداد 313 یا کچھ 317 بتائی جاتی ہے. تو اس میں سے 14 مسلمان صحابی جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں اور اس میں سے 6 مہاجرین صحابہ ہیں اور 8 انصار صحابہ ہیں. لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. جو مشرکین تھے جو مکے سے لڑنے کے لیے آئے تھے ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قیدی کیے گئے جو عموماً قید سردار اور بڑے بڑے معزز حضرات تھے. تو جو بڑے بڑے عموماً قائد ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو تھے 70 ایسے لوگوں کو قید کر لیا گیا تھا اور ان کے 70 لوگ مارے گئے تھے. خاتمہ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے. تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی. تم نے مجھے بیار و مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی. تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے بنا دی. یعنی یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لوگوں کے بارے میں اور جو صحابہ ایمان لائے تھے مکے ہی میں رہتے ہوئے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں. تو جنہوں نے بنا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مدینے کے صحابہ اور مدینے کے معزز لوگ ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور انہیں گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا. تو جو ذکر ہو رہا ہے کس کے بارے میں ہے؟ یہ ذکر ان کے بارے میں ہے جو بڑے بڑے سردار تھے جن کا ہم نے گزشتہ نشست میں ذکر کیا کہ یہ مارے گئے تھے. ان کو کنویں میں ڈالا گیا. جیسا آپ ابھی بھی جائیں گے تو وہاں پر جنگ بدر کا جو میدان ہے، جو بدر کا حصہ انہوں نے چھوڑا ہے، میں نے آپ کو جب ہم نے بدر سٹارٹ کیا تھا تبھی بھی دکھایا تھا. وہاں پر 2 کنویں ہیں جو اب تو کافی کچھ سامان سے کورڈ ہے، لیکن مانا جاتا ہے کہ ان دونوں کنووں میں سے ہی کسی ایک کنویں میں
ابو جہل اور یہ بڑے بڑے جو سارے اتباع شیبہ ربیعہ یہ سارے جو تھے جو مارے گئے تھے بڑے سردار اور منافقین مشرکین، ان تمام کو اسی میں دفن پھینک دیا گیا تھا بیسیکلی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سے یہ کہا، پھر ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئی۔ تو ان تمام کی لاشوں کو بدر میں جو ایک گندا کنواں تھا اس کنویں میں ان سب کی لاشوں کو ڈال دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے۔ تو جب فتح یاب ہوتے مسلمان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ اس میدان میں جہاں پر جنگ ہوئی ہے وہاں پر 3 دن کے لیے قیام فرماتے۔ تو یہی دستور ہوا ہے کہ چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر نکل پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی بار پر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، کیونکہ ہم سے ہمارا رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے جانے لگے اس سے پہلے اس کنویں میں جس میں ان بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں ڈالی گئی تھی اس کے کنارے پہ اب سمجھیں کنویں کا جو ایلیویٹڈ پارٹ ہوتا ہے ویل کا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ان سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی، ان کے جسموں میں تو روح ہی نہیں ہے، پھر آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگوں سے زیادہ اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ مرنے والا جو شخص ہوتا ہے، جو مر جاتا ہے، وہ سن سکتا ہے مرنے کے بعد بھی، پر وہ ریسپونڈ نہیں کر سکتا، نہ وہ رپلائی دے سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے۔ لیکن اس سے پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد بھی جو میت ہوتی ہے، جو مردہ ہوتا ہے، اس کو تمام اس کے سراؤنڈنگز میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کیا حالات ہو رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اسے پتہ چلتی ہیں۔ یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم جس دھیان سے سن رہے ہو اس سے زیادہ دھیان سے یہ سن رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد بھی مردہ سن سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میت جو ہوتی ہے، جو مردہ ہوتا ہے، وہ سن برابر سکتا ہے لیکن اللہ نے اس کی
جواب دینے کی صلاحیت کو چھین لیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جسم میں سے اللہ نے روح نکالی ہوتی ہے، تو اس کی وہ کیپیبلٹی کی وہ رسپونڈ کرے، جواب دے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز، اگلا ہمارا جو سب چیپٹر ہے وہ ہے مکے میں شکست کی خبر۔ تو آپ امیجن کریں، اتنا بڑا لشکر مکے سے مدینہ آیا، یعنی مدینے کی جانب وہ نکل کر آئے تھے، بدر کے میدان میں رکے اور بدر میں جنگ ہوئی ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے سردار، اتنے ان کی کیپبلٹیز، اتنے ریسورسز ان کے پاس تھے، اور پھر بھی ان کی شکست ہو جانا، اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ چاہے کوئی انسان کتنا بھی کیپبل ہو، چاہے کوئی انسان کتنی بھی ایبلٹیز رکھتا ہو، اگر اللہ نہ چاہے تو پھر وہ کامیابی کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور وہ کتنی ہی کوشش کر لی کہ میں اس شخص کو نقصان پہنچا دوں، جیسے کہ مکے کے لوگوں کا یہ ارادہ ہمیشہ سے تھا، وہ بڑا سا لشکر لے کر آئے تھے اور ان کا یہ گمان تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، جبکہ ہوا یہ کہ کم تعداد میں ہمارے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوٹی سی جماعت، لیکن وہ جماعت کو اللہ نے فتح یاب کیا، اللہ نے ان کو جو اتنا بڑا لشکر لے کے آئے تھے ان کو شکست دے دی۔ اسے ہم ایمان والوں کو سمجھنے والی بات یہ ہے، اور اپنے ذہنوں کو اور اپنے دل کو یقین دلانے کی بات یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی، یہ ہمارے ایمانیات کا سب سے اہم اور بنیادی حصہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو تکلیف یا کوئی پریشانی نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی چیز میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتا، ایون دو اس کے پاس سارے ریسورسز ہو، ہر چیز ہو، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں جب ان کا اتنا بڑا لشکر تھا اور اتنے ریسورسز، اتنے کیپیبلٹیز رہنے کے بعد ان کی شکست ہوئی ہے، تو مکے میں آپ امیجن کر سکتے ہیں جب خبر پہنچانے والوں نے مکے میں خبر پہنچائی ہوگی، تو وہاں تو ان کے کان یہ سننے کے لیے انتظار کر رہے تھے ہوں گے کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کر دیا، یا معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دی، اس طریقے کی باتیں سننے کے وہ منتظر تھے۔ لیکن ہوا کیا، ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ ان کے قبیلے کے، ان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ مارے گئے، جیسے ابو جہل مارا گیا، اتبا مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ربیعہ مارا گیا۔ تو آپ امیجن کریں کہ اس وقت مکے میں کیسے حالات ہوں گے۔ تو اس کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا۔ شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہوں، کیونکہ آپ سمجھیں ایک طریقے سے ان کے لیے شرم کی بات تھی نا کہ وہ مسلمانوں کو ہرا نہ سکے، ایون تو ان کے پاس اتنے ریسورسز تھے، اتنے ساری چیزیں تھے، اتنے سارے لوگ تھے، تعداد میں وہ زیادہ تھے، اس کے باوجود وہ ہار کر مکہ آ رہے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکے وارد ہوا وہ حسامن بن عبداللہ خزائی تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے۔ اس نے کہا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام، امیہ بن خلف اور مزید کچھ اور سرداروں کے نام لیتے ہوئے یہ سب قتل کر دیے گئے۔ جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشرف قریش کو گنانا شروع کیا تو صفوان بن امیہ نے، جو حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، کہا خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہیں تو
اس سے میرے متعلق پوچھو۔ تو گویا وہ شخص نے جب آ کے ایسے بتانا شروع کیا کہ اتبا مارا گیا، ربیہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، سارے بڑے بڑے سرداروں کے نام لے کر جب اس نے کہنا شروع کیا کہ یہ سارے مارے گئے، قتل کر دیے گئے، تو گویا لوگ سمجھنے لگے کہ یہ جو ہے انسان، اس پر جنون طاری ہو گیا ہے، یا اس کی دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ اس سے میرے متعلق پوچھو، اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا صفوان بن امیہ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ دیکھو حتیم بیٹھا ہوا ہے، باخدا اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ تو اس کا باپ اور بھائی دونوں مارے گئے۔ اس طریقے سے اس نے ساری تفصیلات جو اس نے جنگ بدر کے میدان میں دیکھی تھی، وہ تمام تفصیلات جن کے سامنے بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکی تھیں۔ میں بھی مسلمان ہو چکا تھا، البتہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا تھا، جیسے ہم نے گزشتہ نشستوں میں بھی دیکھا ہے۔ تو ابو لہب جو تھا، اس کا کسی کو اس نے قرضہ دیا ہوا تھا اور اس نے اسے واپس نہیں کیا تھا۔ تو اس نے اپنی جگہ اس شخص کو بھیج دیا تھا یہ کہہ کر کہ اگر تم میری جگہ پر جنگ بدر میں شریک ہو جاؤ گے تو میں تمہارا قرضہ معاف کر لوں گا۔ تو وہ شخص جو تھا قریش میں سے، غالباً وہ امیہ تھا، یا بہرحال کوئی بڑے سردار کا ہی بیٹا یا کچھ تھا، تو اس کو اس نے بھیج دیا تھا۔ تو یہ شریک نہیں تھا جنگ بدر۔ جب اسے خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت و رسوائی طاری کر دی اور ہمیں اپنے اندر قوت و عزت محسوس ہوئی۔ یعنی آپ امیجن کر سکتے ہیں مسلمانوں کو اتنا ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا، تو مسلمانوں کو کتنا قوت ملی ہوگی، کتنا سیلف کانفیڈنس ان میں بوسٹ اپ ہوا ہوگا کہ مسلمانوں سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ اور اب ایک اسلامی نظام قائم ہو چکا ہے اور مسلمانوں کو اللہ کی مدد دستیاب ہے۔ میں کمزور آدمی تھا، تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھلتے رہتا تھا۔ واللہ اس وقت میں حجرے میں بیٹھا اپنے تیر چھل رہا تھا، میرے پاس ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی تھی، اور جو خبر آئی تھی اس سے ہم خوش تھے کہ اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا آ پہنچا اور حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ اچانک شور ہوا، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا۔ ابو لہب نے اس سے کہا میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم تمہارے پاس خبر ہے۔ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا۔ لوگ کھڑے تھے۔ ابو لہب نے کہا بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس لوگوں سے ہماری مد بھیڑ ہوئی اور ہم نے اپنے کاندھے ان کے حوالے کر دیے، وہ ہمیں جیسا چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسا چاہتے تھے قید کرتے تھے، اور خدا کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا۔ در حقیقت ہماری مدبھیڑ کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی تھی جو آسمان و زمین کے درمیان چٹکبرے گھوڑوں پر سوار تھے۔ یعنی اس کے ڈسکرپشن کے اکارڈنگ جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ
گورے، اور جیسے ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے گزشتہ نشست میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے کی تھی۔ تو اللہ نے بہت سے تو فرشتے گراؤنڈ پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے تھے، اور بہت سے تو فرشتے آسمان سے بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ آسمان دنیا جو ہوتا ہے، آخری آسمان، اس پر آ کر بھی فرشتوں نے ان کی مدد کی ہے۔ خدا کی قسم، نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹک پاتی تھی۔ ابو رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کے کا کنارہ اٹھایا، پھر کہا، واہ خدا کی قسم، وہ خدا کی قسم فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں اس سے لڑ پڑا، لیکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، پھر میرے اوپر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور جو ٹھہرا، لیکن اتنے میں ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر خیمے کا ایک کمبا لیا اور اسے ایسی ضرب ماری کہ سر میں چور آ گئی، اور ساتھ ہی بولی، اس کا مالک نہیں ہے، اس لیے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ ابو لہب رسوا ہو کر اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد خدا کی قسم 7 راتیں گزری تھیں کہ اللہ نے اسے عدسہ، ایک قسم کا طاعون میں مبتلا کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ یعنی ابو لہب کو اس ضرب لگانے کی اس میں اسے کچھ بیماری ہو گئی، جس کے چلتے اللہ نے اسے ختم کر دیا۔ عدسہ کی گلتی کو عرب بہت منحوس سمجھتے تھے، یعنی اسے ایسی بیماری اللہ نے دی۔ عدسہ جسے کہا جاتا ہے، وہ ایک قسم کا طاعون تھا کہ جس کو وہ بیماری ہو جاتی، عرب کے نزدیک، وہ شخص کے نزدیک کوئی نہیں جاتا۔ چنانچہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی اسے یوں ہی چھوڑ دیا، اور وہ 3 روز تک بے غور و کفن پڑا رہا، یعنی نہ اسے کفن دیا گیا، نہ اس کا دفن کیا گیا۔ کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا اور نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا۔ جب اس کے بیٹوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑنے پر لوگ ہمیں ملامت کریں گے، تو ایک گڑھا کھود کر اسی میں لکڑی سے اس کی لاش داخل کر دی اور دور ہی سے پتھر پھینک پھینک کر چھپا دی۔ تو دیکھیں کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کا انجام دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ جو سورہ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں، تمام جو بڑے بڑے آپ سمجھے مشرکین تھے، ان میں سے سب سے بڑا مشرک یہ تھا کہ صرف اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور اس سے پوچھا گیا کہ تیرا کیا حشر ہوا مرنے کے بعد، تو اس نے یہی کہا کہ میرے جو برائیاں تھیں، مطلب جو اس نے دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس کے سبب اسے گناہ ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ہے جس کی وجہ سے اسے کچھ راحت مل جاتی ہے، وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس نے اپنی جو باندی تھی، جو لونڈی تھی ان کی، اس کو آزاد کرنے کے لیے ایسے انگلی سے اشارہ کیا تھا کہ تم آزاد ہو، تو بس وہ اس انگلی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر جو اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا، تو بس وہ انگلی کے اتنے حصے میں اسے راحت پہنچتی ہے، یعنی
وہاں پر اسے عذاب نہیں دیا جاتا. اس کے بارے میں بتایا ہے. غرض اس طرح اہل مکہ کو میدان بدر کی شکست سے فاش کی خبر ملی اور ان کی طبیعت پر اس کا نہایت برا اثر پڑا، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ کرنے کی ممانعت کر دی تاکہ مسلمانوں کو ان کے غم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے. اس سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں اسود بن عبد المطلب کے 3 بیٹے مارے گئے، اس لیے وہ ان پر رونا چاہتا تھا. وہ اندھا آدمی تھا. ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی، جھٹ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا، ذرا دیکھو کیا نوحہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے. یعنی ان کی اتنی بری طریقے سے شکست ہوئی تھی کہ حتیٰ کہ ان کا یہ دستور تھا کہ وہ نوحہ کرتے تھے، مرنے کے بعد رویا کرتے تھے اور یہ نوحہ کرنے والوں کو باضابطہ بٹھا کر نوحہ کرتے تھے. تو اس کی بھی اجازت قریش کے جو بڑے اس زمانے کے لوگ تھے انہوں نے نہیں دی ہوئی تھی. تو اس نے جب سنا کہ کوئی نوحہ کر رہی ہے تو اس سے دریافت کرنے کے لیے بھیجا. کیا قریش اپنے مقتولین پر رو رہے ہیں تاکہ میں بھی اپنے بیٹے ابو حکیمہ پر رو، کیونکہ میرا سینہ جل رہا ہے. غلام نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گم شدہ اونٹ پر رو رہی ہے. اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار کہہ پڑا، کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوبی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے. تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر جو جہاں قسمت پھوٹ گئی، ہاں بدر پر جو جہاں بنی حسیس، بنی مخزوم اور ابو الولید کے قبیلے کے سربر اورا افراد ہیں. اگر رونا ہی ہے تو عقیل پر رو اور حارث پر رو جو شیروں کا شیر تھا. تو ان لوگوں پر رو، سب کا نام لے، اور ابو حکیمہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہ تھا. دیکھو ان کے بعد ایسے لوگ سردار ہو گئے کہ اگر بدر کا دن نہ ہوتا تو وہ سردار نہ ہو سکتے تھے. تو گویا یہ اپنے بیٹوں کو یاد کر کر اس نے نوحہ کیا. اس کے بعد اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے مدینے میں فتح کی خوشخبری. آپ سمجھیں، کانٹراسٹ یہاں پہ سمجھیں اور کانٹیکٹ سمجھنے کی کوشش کریں. جس طریقے سے مکے میں وہاں پر یہ امید تھی کہ ان کو یہ سننے کو ملے گا کہ ہم فتح یاب ہو گئے اور ہم نے مسلمانوں کو ختم کر دیا. اس کے برعکس مسلمانوں کے پاس، جن کے پاس ریسورسز نہیں تھے، ان سے لڑنے کی کیپیبلٹی بظاہر نہیں تھی، وہاں پر جب پتہ چلا کہ جنگ بدر کے میدان میں اس طریقے سے گھماسان جنگ چھڑ گئی ہے اور مسلمانوں کا اتنی بڑی بڑی لوگوں سے سامنا ہوا ہے، تو پھر وہاں پر کیا خبر کا وہ انتظار کر رہے ہوں گے. تو ان کے پاس یہ ہوگا کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ شاید ہم ہار جائیں گے نا، کیونکہ ہمارے پاس اتنے زیادہ اسباب نہیں. تو ادھر مسلمانوں کو جب فتح کی خبر دی گئی تو ان کے کیا حالات تھے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ادھر مسلمانوں کی فتح مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد روانہ فرمائے. ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اولی بلائی مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا، اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں زرین مدینہ
के बाशिंदों के पास भेजा गया था। इस दौरान यहूद और मुनाफिकीन ने झूठे प्रोपेगेंडा करके मदीने में हलचल बपा रखी थी, कि यहाँ तक कि ये खबर भी उड़ा रखी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा है कि मदीने में बहुत से यहूदी थे जो मुनाफिकीन थे और जो मुसलमानों के अगेंस्ट थे। तो उन्होंने ये झूठा प्रोपेगेंडा कर दिया था जब जंग की खबर चली थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं। चुनांचे जब एक मुनाफिक ने हजरत जैद बिन हारसा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी खसवा पर सवार आते देखा तो बोल पड़ा, वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं। देखो ये तो उन्हीं की ऊँटनी है, हम इसे पहचानते हैं और ये जैद बिन हारसा है। शिकस्त खाकर भागा है और इस कदर मारूब है कि उसकी समझ में नहीं आता कि क्या कहे। बहरहाल जब दोनों कासिद पहुंचे तो मुसलमानों ने उन्हें घेर लिया और उनसे तफसीलात सुनने लगे, हत्ता कि उन्हें यकीन आ गया कि मुसलमान फतहयाब हुए हैं। उसके बाद हर तरफ मसरत और शादमानी की लहर दौड़ गई और मदीने के दरो भाम तहलील और तकबीर के नारों से गूंज उठे। तो आप समझें, इमेजिन करें कि उनका कितना ईमान और कितना उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ होगा कि मुसलमानों को, जो इतने लिमिटेड रिसोर्सेज और उनकी कैपेबिलिटीज के चलते भी इतनी बड़ी फतह हासिल हुई है। और जो सरबरावर मुसलमान मदीने में रह गए थे, वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस फतह मुबीन की मुबारकबाद देने के लिए बदर के रास्ते पर निकल पड़े। हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हमारे पास उस वक्त खबर पहुंची जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अखद में थी, दफन करके खबर पर मिट्टी बराबर कर चुके थे। तो उनको दफन करके उन मतलब रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया था और उनको दफन करके उनके खबर पर जब मिट्टी डाली गई तब उनके पास ये खबर पहुंची थी। उनकी तीमारदारी के लिए हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुझे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने ही में छोड़ दिया था। तो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ साथ उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी, क्योंकि रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तबीयत अच्छी नहीं थी तो वो ये जंग में शरीक नहीं थे। इसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर है वो माल गनीमत का मसला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारिका ख़त्म होने के बाद 3 दिन बदर में क़याम फरमाया और अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग से कुछ नहीं कोच नहीं फरमाया था कि माल गनीमत के बारे में लश्कर के अंदर इख्तिलाफ पड़ गया, और जब ये इख्तिलाफ शिद्दत इख्तियार कर गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जिसके पास जो कुछ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला ने इस हुक्म की तामील की और इसके बाद अल्लाह ने वही के ज़रिए से इस मसले का हल नाज़िल फरमाया। यानी जो माल गनीमत हासिल होता है फिर उसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसके बारे में अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाई और इसके ज़रिए से मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने से निकले और बदर में पहुंचे। लोगों से जंग हुई और अल्लाह ने दुश्मनों को शिकस्त दी। फिर एक गिरोह उनके ताक़ुब में लग गया और अम, उन्हें
اور انہیں قیدنے اور قتل کرنے لگا، اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اسے بٹورنے اور سمیٹنے لگا، اور ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیراؤ ڈالے رکھا کہ مبادا دشمن دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت نہ پہنچا دے۔ تو جو گروہ تھا وہ 3 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ جب رات آئی اور لوگ پلٹ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچے تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے اسے جمع کیا ہے، لہٰذا اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں۔ تو جنہوں نے جو مال جمع کیا تھا وہ یہ کہنے لگے کہ ہم نے بڑی مشکل سے اس کو جمع کیا ہے، تو یہ مال ہمارا ہے۔ دشمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا کہ تم لوگ ہم سے بڑھ کر اس کے حقدار نہیں، کیونکہ اس مال سے دشمن کو بھگانے اور دور رکھنے کا کام ہم نے کیا تھا۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خطرہ تھا کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت میں پا کر کوئی اذیت نہ پہنچا دے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مشغول رہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، پس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو، یعنی آپس میں نہ لڑو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر واقعی تم لوگ مومن ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کے اندر اسے تقسیم فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ مال جو صحابہ نے اکٹھا کیا تھا مال غنیمت کے طور پر، اس کا سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی جو فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے وہی فیصلے پر وہ ہم چلیں گے، اطاعت کریں گے، وہی مومنین کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی لشکر مدینے کی راہ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز بدر میں قیام فرما کر مدینے کے لیے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مشرک قیدی بھی تھے اور مشرکین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی نگرانی سونپی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی صفرا کے در سے باہر نکلے تو در اور نازیہ کے درمیان ایک ٹھیلے پر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں خمس پنجواں حصہ علیحدہ کر کے باقی مال غنیمت مسلمانوں پر برابر برابر تقسیم کر دیا۔ اور وادی صفرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے۔ اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرچم اٹھا رکھا تھا اور یہ قریش کے اکابر مجرمین میں سے تھا۔ اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی میں حد درجہ بڑھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن مار دی۔ تو یہ جو شخص تھا حارث بن نضر، یہ بڑا مشرک تھا اور اس نے قریش کی طرف سے پرچم لہرایا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرق الذبیحہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ یہ شخص جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچایا کرتا تھا اس کا کچھ ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی تھی۔ تو یہ وہ شخص ہے، جب نماز مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو ان کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی نا، اور اسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر
چادر لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تھا، اور اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر وقت نہ گئے ہوتے تو اس نے اپنی دانش میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ کر مار ہی ڈالا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بچاؤ کے لیے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آگ۔ اس کے بعد حضرت عاصم بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ جنگ نقطہ نظر سے ان دونوں طاغوتوں کا قتل کیا جانا ضروری تھا، کیونکہ یہ صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جدید اصلاح کی روح سے جنگی مجرم بھی تھے، تو ان کا قتل کر دیا گیا اس وجہ سے۔ چلیے آج ہم اپنی نشست کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے بعد والا جو ہمارا چیپٹر ہے یہاں سے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے کہ جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے آج ہم نے بہت سی اہم باتیں سنی کہ ہم نے دیکھا اور ہمیں سمجھنا چاہیے، اس سے جائزہ یہی لینا چاہیے کہ چاہے کوئی کسی کو کتنا ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کیوں نہ کر لے، جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ اس میں رضامندی نہ ہو، جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ چاہے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بنا کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔